بھلے ڈیوائڈ کر کے پڑھ لیں تو یہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. میں یہ بھی بتا دوں کس وجہ سے پڑھا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ تو ہمارا مجرب ورد ہے, یہ میں ہمیشہ سب کو دیتا ہوں. یا متعلق جو ہے یہ شادی کے سلسلے میں پڑھوا رہا ہوں کہ شادی جلدی ہو جائے, یا باسط ہو کہ کوئی رکاوٹ بندش نہ کریٹ ہو بیچ میں. اچھا, یہ کاٹ کرتی ہے رکاوٹ بندش کی. میں سب کو اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں, کس کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. یہ پوچھنا چاہیے پڑھانے والے کو, یہ کراس کویسچن کرنا آپ کا حق ہے. جو مدر والا لفظ آپ نے بولا وہ پھر بولے. یہ یا متعالو, یا متعالو, ہاں جی یا متعالو, یا متعالو 1102 دفعہ پڑھنا ہے. اور اگر ان کو والدہ کو یہ سمجھائیں کہ اگر بہت جلدی ہے نا شادی کی, اگر وہ کر سکیں تو یہی وظیفہ جو ہے ہر نماز کے ساتھ 5 نمازوں کے ساتھ یہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا 40 دن میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی سامنے رکھ دے گا کہ پھر نہ کرنا مشکل ہو جائے گی ان کو. ویسے ایک نماز کے بعد ہی پڑھ ویسے ایک نماز کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ ایزی رہے گا کہ وظیفہ ٹوٹے نہیں, وہ پکے وظیفے میں جاتا ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہے پھر. اوکے خدا حافظ. تو یہ چیز اوکے باجی, اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. اوکے خدا حافظ. اوکے جی اللہ حافظ کہیں گے ہم آپ کو, اور ہم جو ہیں باقی آپ کی مرضی ہوتی ہے ہم بتا رہے ہوتے ہیں اس میں روحانیت کے حوالے سے. اور ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا صوفی گائیڈنس, لائیو نمبر آپ کے لیے موجود ہے اسکرین پہ, ساتھ ساتھ کسٹمر کیئر کا نمبر بھی موجود ہے. کسٹمر کیئر کا نمبر, کوئی بھی انفارمیشن چاہتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے تو اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام میں ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے تو بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں. اور پروگرام صوفی گائیڈنس, اس میں آپ جو ہیں اس میں جان سکتے ہیں روحانیت کے حوالے سے, یا استخارہ کرانا چاہ رہے ہیں, قرآن استخارہ کرانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ کرا سکتے ہیں. اور آپ کو بتا دیں کہ یہ آپ جب کال کرنے لگیں تو 18+ ہونا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ ہم BT کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ڈفرینٹ نیٹ ورک ہیں, ڈفرینٹ چارجز ہوتے ہیں, تو آپ کنفرم کر لیں کہ آپ کے نیٹ ورک کے کیا چارجز ہیں. اور ہیلتھ کا ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر سے, اگر لیگل پرابلم تو اپنے سولیسیٹر سے, جو ڈفرینٹ ایشو میٹرز ہوتے ہیں ان کے جو ایڈوائزر ہیں, جو ان کے ماہرین ہیں, آپ ان سے رابطے میں رہیں. تو جناب آفٹر بریک جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے ان کو ویلکم, اور جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا, ابھی ہمارا پروگرام دیکھنے لگے تو ان کو بھی ہم ویلکم کہیں گے. اور آفٹر پروگرام ہمارے ساتھ شاہ صاحب بھی موجود ہیں, ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں. اور ہم بلکہ میں جو ہے آج اپنے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ آج جمعے کا دن بھی ضرور دعا کریں, کیونکہ ہماری کو پریزنٹر جو ہمارے ساتھ شیلا, ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو سب ان کے دعا کریں کہ جلدی صحت یاب میں ٹھیک ہو جائے وہ, اور ہماری دعا بھی ہے, اور انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے, اور ہمارے ناظرین ضرور دعا کریں گے. تو جی شاہ صاحب, جی بات ہو رہی تھی روحانیت کے حوالے سے, ہم بات کر رہے تھے, کافی ڈفرینٹ ہم نے باتیں بھی کی ہیں, کوئی نہ کوئی آپ بتاتے بھی ہیں. اور جیسے کہ ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر آئی تھی, آپ کہتے ہیں استخارہ, جیسے شادی کی وجہ سے کہتے ہیں استخارہ کرانے, اگر کہ استخارہ جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. تو اس رشتوں میں, اور رشتے اگر ہوتا ہے نا 1 سے 2-3 رشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں سارے, تو اس میں سے بندہ کرا سکتا ہے کہ سب کے کرا سکتے ہیں, یا اگر ایک کر کے کہ فور ایگزامپل جو ہے اگر سب کے کچھ کے 2 کے بھی صحیح آ گیا, ایک کا بھی تینوں سے آ گیا, تو پھر بندے کو پھر مصیبت ہو جائے. نہیں, پھر وہ نکالیں کہ پھر وہ اس کے بعد مزید اس کو دیکھیں, استخارہ نکالنے والے کے اوپر ہے یہ چیز. یہ کہ یہ استخارہ نکالنا بھی ٹھیک ہے, آپ جا کے کہیں سے نکلوا لیں, لیکن اتنا سمپل نہیں ہے. یہ بھی ایک کمپلیکس میٹر ہے کہ فلانے سے A کی شادی ہم B سے کریں یا نہیں, پہلے تو یہ نکلوا لیں, پھر C کی D سے کریں, E کی F سے کریں, یہ ہو گیا. تینوں میں ہاں آ گئی فور ایگزامپل نا, کہ تینوں, اب وہ بولے گا جی تینوں میں آ گئی. اچھا, اس میں ایک چیز یہ کر سکتا ہے آدمی کہ بولے کہ ٹھیک ہے تینوں میں ہاں آ گئی ہے, اب ہم اپنی مرضی سے کر لیں گے. یہ بھی کر سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو تینوں پسند ہے, تو ٹھیک ہے تینوں میں ہاں آ گئی ہے. اچھا, اب اس نے مزید بولے گا کہ نہیں جی مجھے وہ چاہیے کہ اس میں سے تینوں کو جو ہے ڈاؤن سائز کر دیا جائے, کہ کس طرح سے وہ ہو جائے کہ ٹائٹ ہو جائیں گے. تو پھر یہ کہ پھر وہ تینوں میں سے یہ پوچھے استخارے میں کہ یہ گائیڈنس دی جائے کہ تینوں میں سے کون سا کیا جائے. دیکھیں قرآن جو ہے نا یہ ایک چیز بتاتا ہے. میں اس حد تک, میں کیونکہ لائیو آن ایئر ہوں, اس کا ایک واقعہ ہے علی حیدر صاحب اور میرے والد کا, لیکن میں بتا نہیں سکتا آن ایئر, کیونکہ وہ بہت ہی
عجیب سا واقعہ ہے کہ ایک تو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور پھر یہ کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کچھ ایسی ہیں کہ بتا نہیں سکتا. ورنہ قرآن کا استخارہ جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ کر سکے. اتنا تک کہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ کل کیا ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کل کیا ہوگا، بہت سارے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کل ہم کیا کھائیں گے. میرے پاس فون آتے ہیں اس طرح کے، لوگ مذاق بھی کرتے ہیں. میرا ایک دوست بھی ہے، وہ کہتا بھی ہے کہ یہ بتانا کل میں کیا کھاؤں گا. مذاق میں پوچھتا ہے وہ، لیکن قرآن سے بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی پتھر ایسا نہیں ہے جو انٹرنڈ رہ جائے. قرآن تو پوری ہدایت کی کتاب ہے، اور اس نے تو جب یعنی قرآن آتا تب سے پتا ہے کہ انسان کیا کیا ساری باتیں کہ یہ کرنے سے یہ ہوگا، سارا کچھ ہمارا سب کچھ اس میں. لیکن وہی سمجھنے کی بات ہے، سمجھ نہیں پاتے. پڑھنا تو پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں اسی قرآن سے ہم جو ہے وظائف دیتے ہیں، اسی قرآن سے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اسے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. اچھا اسی قرآن سے لوگ جمعے کا خطبہ بھی دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں قرآن کے بارے میں. تفسیر لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. اسی قرآن سے ایک علامہ منبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھتا ہے. یہی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اسی قرآن سے سب کچھ ہو رہا ہے. اسی قرآن سے نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں. اسی قرآن سے پورا اسلام جتنے ریلیجن ہے ہماری وہ رہنمائی ہے. اچھا خالی اسلام نہیں ہے. اچھا کسی بھی نقطے کے لیے اگر انسان ہو تو اس میں سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے کہ شادی کی حالت سے وہ طلاق، کوئی پرابلم ہے، کوئی مالی مسائل ہیں، ہر چیز رہنمائی ہے، ہر چیز گائیڈنس ہے. یہ کل کتاب ہے، کل حکمت. ایسے نہیں کہا جاتا کہ ہولی آف دا ہولیسٹ، یعنی کہ ایک چیز ہولی ہوتی ہے، یہ ہولیسٹ کی ہولی ہے. اس سے زیادہ ہولی ہو نہیں سکتی کوئی چیز. یہ وہ کتاب ہے بس. دوا کے ساتھ ساتھ جو ہے دعا کا بھی سسٹم ہے اس کے اندر. آپ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، زیتون کا ذکر ہے، شہد کا ذکر ہے، کیا کہتے ہیں بہت ساری چیزیں، ستاروں کا ذکر ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انگوٹھیوں کا، نگینوں کا ذکر ہے. ہر چیز جو ہے وہ ہے. بٹ آگے جا کے قرآن تو آ گیا، پھر آ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. اس کے اندر برانچ، یہ ٹری ہے، یہ درخت ہے، وہ ٹری جو ہے وہ شریعت ہے. اچھا شریعت اس ٹری میں کیا ہے کہ اگر آپ وہ ٹری کے پتے فالو نہیں کرو گے تو پھر آپ درخت میں غلطی ہو جائے گی. یہ چیز اگر آپ ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، فار ایگزامپل جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی غیر شرعی چیزوں کا بھی ذکر ہے. اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے آگے ترجمہ بھی تو پڑھو. لوگ کہتے ہیں کہ جی اس چیز کا ذکر ہے، بھائی اس کے آگے ترجمہ تو پڑھو پورا، کس کنٹیکسٹ میں دیا جا رہا ہے وہ. تفسیر دیکھو اس کی. اچھا تفسیر جو ہے کسی آدمی کی لکھی ہوئی ہے، کسی علامہ کی لکھی ہے، کسی مولوی کی لکھی ہے. تفسیر نہ پڑھو. پھر آپ کو اگر ڈاؤٹ ہے تو تفسیر تو کسی کی لکھی ہوئی ہے، آپ جو ہے ترجمہ پڑھ لو، مگر شروع سے آخر تک پڑھو. کم سے کم بھی وہ سورہ تو پڑھ لو پوری، کہ آپ کو پتہ چل جائے کس کنٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ کیا چیز بتا رہا ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وہ صرف ایک چیز پکڑ لیتے ہیں، یہ چیز ہے بس، یہ ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ پوری، اور پھر اس کو شریعت کے زاویے میں بھی دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی گستاخی معاف کرے گا، یہ بات یاد رکھے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی چیز اور غیر شرعی اس کو کسی حالت میں جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں کہلاتی. وہ کہیں نہ کہیں سٹاپیج ہے اس کی. ایک روحانیت کے اندر ایک چیز سکھائی جاتی ہے صوفیزم میں، تصوف میں، کہ آپ کے اوپر جو ہے کوئی بھی کچھ بھی کر دے اس کو درگزر کرو. اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کچھ کہہ دے، درگزر کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک الٹیمیٹ باڈی ہے، گورننگ باڈی ہے. وہ جو ہے وہ خود ہی اپنا سارٹ آؤٹ کر لے گا. ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن پاک کی شان میں جہاں کوئی چیز غلط آپ کو سنائی دے اور وہ آپ کو پکا پتا ہو کہ یہ غلط ہے، پھر آپ چیخنا شروع کر دو اپنے کیپیسٹی میں. اگر آپ لکھ سکتے ہو، دیکھیں جب فار ایگزامپل جنگ ہوتی ہے ایک ملک میں، اور پاکستان کی جنگ تھی 71 کی، شاعروں نے کیا کیا تھا، انہوں نے قلم اٹھایا، شعر شاعری شروع کر دی. اٹس اے وے آف وار، ازنٹ اٹ. گانے والوں نے کیا کیا، انہوں نے پاپ سانگ چھوڑ کے ملی نغمہ گانا شروع کر دیا. فوجیوں نے کیا کیا، بیرکوں سے نکل کے لڑنا شروع کر دیا. یہی ہوتا ہے نا. اسی طرح روحانیت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو غلط، جو آپ کی جو لمیٹڈ کیپیسٹی ہے نا، اس کے اندر اس کا پروٹیسٹ کیا جائے. اب آپ کے ساتھ کوئی غلط ہو جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی میکسیمم جو کیپیسٹی ہوتی ہے آپ اسی کے اندر جاتے ہیں نا. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں فرماتا ہے کہ جو آدمی اپنی مدد کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں. صحیح بات ہے. مدد کرنی آپ کو پہلے سٹیپ لینا پڑے گا، باقی چیزیں پھر پیچھے سے خود ہی آئیں گی.
اس چیز میں. باقی بہت خوبصورت جو ہیں باتیں ہو رہی ہیں، اور ناظرین آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام صوفی گائیڈنس میں. آپ بھی اگر کوئی پڑھنے کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں، کوئی وظائف جاننا چاہ رہے ہیں، کوئی استخارہ کرانا چاہ رہے ہیں، تو